ارے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تب بھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک مد یا آدھا مد جو صدقہ کیا اس کی حیثیت کو تم نہیں پہنچ سکتے، اس کے فضائل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ خرچ کرنے والی چیز کیا ہے، کیا حیثیت ہے جو امیر معاویہ پر لعنت کریں، جو حضرت ابو بکر و صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، مدبر ہے، جس نے مجھے اور آپ کو، تمام مخلوق کو، انسان اور جنوں کو محض اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم تک پوری امانت داری کے ساتھ، مشقت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا تعلق امت محمدیہ سے ہے، اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر رسول، آخری رسول بنا کر بھیجا، تو وہیں پر ایک ایسی جماعت کا بھی انتخاب کیا، ایک ایسے گروپ کو بھی اللہ نے سلیکشن کیا، ایک ایسی جماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا جو نبی کا ساتھ دے سکیں، جو نبی کا مشن ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس جماعت کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ پچھلی سابقہ جو کتابیں گزری ہیں قرآن سے پہلے، جو صحیفے گزرے ہیں، اس میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی سنا دی تھی، جہاں پر ان کے اوصاف بیان کیے، تو وہیں پر یہ صحابہ کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں صحابہ کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے بھی اوصاف بتلائے۔ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ ان کے سامنے وہی اترا کرتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر معتبر ایمان کسی کا اگر ہوگا تو وہ صحابہ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ لوگ کوئی بھی اگر ایمان پرکھنے کے لیے اگر کوئی بھی پیمانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بھی حق و باطل کی کسوٹی کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا ایمان صحابہ جیسا ہے یا نہیں۔ جن کا ایمان صحابہ جیسا ہے تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ معتبر ایمان اسی کا مانا جائے گا جس کا ایمان صحابہ کے جیسا ہو۔ اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ گزرے ہیں سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، بھروسہ مند ہیں، سچے مومن ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کے بہت سارے نصوص ہمیں ملتے ہیں جو ان کی عظمت پر، ان کے فضائل پر، ان کے مناقب پر دلالت کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر صحابہ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے پر ہم سب کی کامیابی بتلایا، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے ناجیہ کے بارے میں بتلایا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ فرقے، بہت سارے فرقے جو نئے وجود میں آئیں گے وہ سارے کے سارے جہنم کے راستے کی طرف جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے۔ اس فرقے کا نام فرقہ ناجیہ ہے۔ اس کی پہچان بتاتے ہوئے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے میرے، اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا راستہ، اللہ کے نبی نے کہا میرے اور میرے صحابہ کا راستہ۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے بچیں، تو ہمیں صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ صحابہ کی جو قربانیاں تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا۔ باتیں بہت ساری آئیں گی لیکن ہم اعتبار صرف انہی کا کریں گے جو صحابہ سے منقول ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آسمان میں ستارے رہیں گے تو آسمان اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا۔ آسمان میں ستارے ختم ہونا یہ آسمان کے تباہی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے اصحاب پر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب صحابہ کا دور آئے گا، جب صحابہ موجود ہوں گے، ان کے دور میں ہی فتنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن فتنے شروع ہونے کے باوجود بھی صحابہ کی موجودگی بہت سارے فتنوں کا ضامن ہے۔ بہت سارے فتنوں سے لوگ محفوظ رہیں گے کیونکہ صحابہ وہاں پر ابھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ جا کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں پر صحابہ کی جماعت ختم ہوئی تو یہاں پر بہت سارے فتنے رونما ہوئے۔ 1400 سال کے فتنوں کا اثر آج تک پڑ رہا ہے، چاہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہو، چاہے وہ عقل پرستی کا فتنہ ہو یا اپنی فہم کا فتنہ ہو۔ قرآن اور حدیث کے مطابق لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اپنی سمجھ کے حساب سے قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یہ فرقہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انصاری صحابی سے جو محبت کرے گا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ گویا کہ مومن وہ ہوگا جو میرے انصار سے محبت کرے گا، اور جو میرے انصار سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا
آپ جانتے ہیں کہ انصار اور مہاجر فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مہاجرین کا مرتبہ اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی. سب سے پہلے وہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر انصاری صحابی موجود تھے. انصاری صحابیوں نے ان مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا. کسی کے پاس اگر 2 زمینیں ہوتی تو وہ ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا. کسی کے پاس 2 بیویاں ہوتی تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا اور کہتا کہ دیکھو اگر تم میں یہ 2 بیویوں میں تم کس کو پسند کرو گے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کی قربانیاں. لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا میں آ کر بند کمرے میں بیٹھ کر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان پر شک کرتے ہیں. ایک طرف تو شیعہ ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن رات گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق مار لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حق مار لیا. ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں نہ کر لیں. ارے اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے مجھ پر احسانات ہیں، لوگوں نے مجھ پر مدد کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے، لگتا ہے کہ میں نے سب کا بدلہ چکا ہوں، لیکن میرا ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں چکا نہیں سکا. لیکن میرا ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں آج تک نہیں چکا سکا. اس کا بدلہ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہی چکائے گا. ارے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ شک کرتے ہو کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے بدر کی جنگ کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابا جان، بدر کے جنگ کے موقع پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے. چاہتا مجھے قدرت تھی، چاہتا تو میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میرا دل نرم پڑ گیا، باپ کی محبت غالب آ گئی، اس لیے میں ایک دم تلوار روک لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیے. صدیق اکبر نے کہا کہ اے بیٹے، اس جگہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ تو اس وقت کفار کی طرف سے آیا تھا. ارے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. ارے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو. وفات پائے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا آسان ہے. وفات پائے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا آسان ہے. زندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستے بدل لیتا تھا. ارے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہو، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ارے اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو کہ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ کفار کی طرف سے آئے. انہوں نے رشتہ داریوں کو، صحابہ نے کبھی رشتہ داریوں کو مقدم نہیں کیا، اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل کیا. کیوں؟ سب سے بڑھ کر ان کے پاس اگر کوئی غالب چیز تھی تو وہ ایمان تھا. ایمان کے سامنے انہوں نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی. ایسا ایمان آج کوئی لا سکتا ہے؟ ایسا ایمان کوئی صحابہ کے جیسا پیش کر سکتا ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا.
کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تب بھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک مد یا آدھا مد جو صدقہ کیا اس کی حیثیت کو تم نہیں پہنچ سکتے، اس کے فضائل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ خرچ کرنے والی چیز کیا ہے؟ خرچ کرنے والی چیز سونا ہے، اور مقام احد پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر تم سونا بھی اگر خرچ کر دو تو تم صحابہ کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک طرف شیعہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے میں جو فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ رافضیوں کا فتنہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے فتنوں کو پہچانیں، ایسے فتنوں کا دفاع کریں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ان صحابہ کا دفاع ضرور کریں گے۔ آج انجینئر محمد علی مرزا جیسے گستاخ صحابہ، رافضی اور سید سلمان ندوی جیسے لوگ آج بند کمرے میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ان کو ایمان اور ان کو صحابی تک تسلیم نہیں کرتے۔ ارے تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دنیا تمہیں مانتی ہوگی علامہ، دنیا تمہیں مفکر مانتی ہوگی، مجدد مانتی ہوگی، لیکن اگر تم نے صحابہ کے خلاف انگلی اٹھائی، اگر تمہارا قلم صحابہ کے خلاف اٹھا ہے تو تمہاری حیثیت چپل میں لگے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ زندیق ہیں، اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابہ پر طعن کر رہا ہے، کسی صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، کسی صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، تو یہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے بڑھ کر آج کے ان معاشرے میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حیثیت کیا ہے؟ جب ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تابعی کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی تو بھلا ان زندیقوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ فضیلت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سلف گزرے ہیں، ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں یا اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو کارنامے ہیں وہ بڑے اونچے اونچے نظر آتے ہیں، اس لیے سائل نے پوچھ لیا کہ ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کرنا تو دور کی بات ہے، صحبت رسول میں رہ کر ان کے گھوڑوں کے پیر سے جو دھول اڑی، مٹی کے جو دھول اڑی، اس کا بھی مقابلہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام ہے صحابہ کا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ان کا مقام نہیں لے سکتا۔ جب ایک تابعی صحابہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اب ذرا بتلائیے کہ ان زندیقوں کی کیا حیثیت ہے جو امیر معاویہ پر لعنت کریں، جو حضرت ابو بکر و صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے نبی وحی لکھایا کرتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد بہت ہی کم ہے، ہاتھوں میں گنی جا سکتی ہے، مختلف روایتیں ہیں، کسی میں 13 ہے، کسی میں 40 پر 4 ہے، لیکن بہت ہی کم تعداد ہے۔ ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ ایسے صحابہ پر یہ لوگ طعن کرتے ہیں اور اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تمام محدثین کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مہر دیا ہے تو وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تو سسرالی رشتہ دار کے ساتھ خونی رشتہ بھی ان کا ہے. ارے اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے ہو کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ امت کے فقیہ ہیں, اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے ہو. تمام محدثین نے, تقریباً محدثین نے باپ کے ذکر میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے بارے میں دوسرے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے, اور اس مجلس میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تم بولنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. دنیا نے تمہیں سر پر چڑھ کر بٹھایا ہوگا لیکن تمہاری حیثیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں لگے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پر لعن طعن کرے گا, میرے صحابہ کو گالی دے گا, میرے صحابہ کی گستاخی کرے گا, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا مسلک ہے, صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے, صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا منہج ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. نہ گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر انگلی اٹھائی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر انگلی اٹھائی. قرآن کا انکار ہے, قرآن کا منکر ہے وہ شخص جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے سلف اپنے بچوں کو جہاں قرآن کی تعلیم دیتے تھے, جہاں پر قرآن کی صورتیں یاد دلایا کرتے تھے, تو اسی جگہ پر سلف یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے بیٹے حضرت ابو بکر سے محبت کرنا, اے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے فتنوں سے بچائیں, ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ صحابہ کیا ہیں, صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں. ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے, صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے, صحابہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم.